السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ اور ہم پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور کفالت کے بارے میں، کہ کس طرح سے عرب کا یہ کلچر تھا کہ عرب اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کی ڈیولپمنٹ ہو، زبان کی جو رچنس ہے، جو ووکیبلری کی رچنس ہے، وہ ان سے الگ نہ ہو، عرب کا کلچر ان سے الگ نہ ہو۔ اسی حوالے سے ایک حدیث شریف بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زبان تو نہایت فصیح ہے، یعنی بہت بہت رچ ان ووکیبلری ہے۔ اچھا، فصیح کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ بات کریں تو آپ کو بہت زیادہ الفاظ کی ضرورت نہ پڑے، آپ کم الفاظ میں اپنی زیادہ بات مکمل کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول تو میں قریش میں سے ہوں، اور پھر میں نے بنی سعد میں دودھ پیا، یعنی یہ جو کوالٹیز ہیں یہ مجھے ان خاندانوں سے ملے ہیں۔ بہرحال اس دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور ایک میرا شیر خوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی تھی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ بھی اس میں سے نہیں نکلتا تھا۔ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہیں سوتے تھے، اور بچے کا یہ حال تھا کہ تمام رات بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا۔ دوسری طرف کوئی عورت ایسی نہیں بچی تھی کہ جس کو یہ نہ کہا گیا ہو کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں، لیکن جیسے ہی یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کے والد ہی نہیں ہیں ان سے ہمیں حق خدمت کیا ملے گا، یعنی جن کے والد نہیں ہیں اب ہم اس بچے کی پرورش کریں، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ مال وغیرہ کچھ چیزیں ملیں گی، تو جو بچہ یتیم ہے جس کے والد نہیں اس کو کون والی وارث ہوگا اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ لیکن کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے کے بدلے میں کس قدر خیر و برکت اس گھر میں داخل فرمائیں گے جس گھر میں وہ بچہ ہوگا۔ ہاں، یہاں پر ایک بات جو بہت ہٹ کرتی ہے، جو لوگ یتیمی کاٹتے ہیں، یتیمی کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا گیا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر درجات عطا فرمائے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے والد محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کا دکھ اپنی پیدائش کے فوراً بعد دیکھا۔ یعنی جب بچے کی پرورش کی باری آتی ہے تو والد نہ ہو تو ہر کوئی لینے سے انکار کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جب آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ کمی پوری ہونے کی بجائے، یہ دکھ ایسا ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، وہ اپنے بچے کی تلاش میں تھے، ان کا بچہ کئی روز سے مل نہیں رہا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، مجھے وہ بچہ نہیں مل رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں اس جگہ پر تمہارا بچہ ہے، وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو جاؤ اس سے مل لو۔ تو جیسے ہی وہ صحابی لپکے، کیونکہ اس بچے کی ماں گھر میں رو رہی تھی، وہ باپ جو تھے وہ تڑپ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً آواز دی اور انہیں کہا کہ تمہارے بچے کے ساتھ ایک یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے، تو تم اپنے بچے کو ان کے سامنے پیار نہ کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ بھی یہ سوچے کہ کاش آج میرا والد ہوتا تو مجھے بھی پیار کرتا۔ تو یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، جو ایموشنز کو سمجھنے کی سکت ہے، جو ایموشنز کو سمجھنے کی ایک کیپیبلٹی ہے، یہ ایسے نہیں آتی۔ آ، اللہ کے سوا کون جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک نے کتنی مرتبہ اس یتیمی کے دکھ کو فیل کیا ہوگا، اس لونلی نیس کو فیل کیا ہوگا، کتنی بار جب ارد گرد والدین کو اپنے بچوں سے پیار کرتے دیکھا ہوگا تو اپنے والدین کی کمی کو فیل کیا ہوگا، اپنے والد کی کمی کو فیل کیا ہوگا، پھر یہ دل کیا ہوگا کہ کاش میرے والد ہوتے تو مجھے بھی پیار کرتے، کیونکہ بہرحال تھے تو وہ بچے ہی۔ آپ بچے سے یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انسانوں میں پیدا فرمایا ہے، تو آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ان کا جو بچپن تھا وہ بس جیسے ہی پیدا ہوئے وہ نبی تھے اور انہیں کچھ فیل نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس ایموشنز نہیں تھے، ان کے پاس دل نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، کیونکہ غم تو انبیاء کو بھی ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر سینسٹیو تھے، ان کا قلب مبارک جس قدر نازک تھا، نازک دل والوں کے لیے یہ غم برداشت کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔
تو بہرحال کوئی غم ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فیل نہ کیا ہو، اپنے آپ کو اس غم سے نہ گزارا ہو، تاکہ امت جو ہے وہ حوصلہ پکڑ سکے۔ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو سب سے بڑی ایک ڈھارس کیا ہوتی ہے، ایک حوصلہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یتیم تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یتیموں کے والی ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کو باقی کو کور کریں گے۔